لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال تعالى في كماله وشق الحجاب بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث السلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آج کی بابرکت محفل میں ہم سب کو شرکت کی سعادت عطا فرمائی. یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، خاص لوگوں کی محفل ہے. وہ خاص لوگ کون ہیں؟ وہ آپ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے. ہر گھر سے جب ایک بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر چنا اس کام کے لیے، دین اسلام کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. آپ وہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے آپ کا نام آپ کے خاندان سے سن کر آپ کو غزے آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. آپ اپنے نام پر خوش نہیں ہو رہے، اپنے انتخاب پر بھی خوش نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے خاندان میں سے آپ کا نام منتخب کروا کر آپ کو دین اسلام کے لیے اور اسلامی تعلیمات کے لیے چنا، دین سیکھنے کے لیے چنا اور دین کا سپاہی بنایا. اس سلسلے میں آپ آج الحمدللہ دینی مدرسے میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دونوں ہی بہترین لوگ ہیں. یہاں سامعین میں دونوں ہی بہترین لوگ ہیں کہ آپ سننے والے، پڑھنے والے دین کے طالب اور اس لائن پہ جو بیٹھے ہیں وہ اساتذہ کرام ہیں جو آپ کو دینی تعلیم دے کر دین سکھاتے ہیں اور آپ کو مستقبل کا ایک امام بناتے ہیں، مستقبل کا ایک بہترین قاری بناتے ہیں، مستقبل کا ایک بہترین حافظ قرآن بناتے ہیں، آپ کو مستقبل میں ایک بہترین ناظرہ قرآن پڑھنے والا بناتے ہیں. آپ کو بہترین کر کے یہی اساتذہ ایک وقت کا مجدد بناتے ہیں، ایک وقت کا محدث بناتے ہیں، ایک وقت کا آپ کو بہترین مقرر بناتے ہیں. اس طرح سے کہ آج کی جو محفل ہے، آج کے محفل کے شرکاء عوام نہیں ہیں بلکہ وہ خاص لوگ ہیں جو اللہ کے بندے ہوئے ہیں، جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اساتذہ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. جو دین پڑھانے والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو دین پڑھنے والے ہیں یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں. دین پڑھنے والے بھی انبیاء کے وارث ہیں. کیوں کہ آج وہ یہاں بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہی تو مستقبل کے استاد ہوں گے، یہی تو مستقبل میں دین سکھانے والے ہوں گے. جب یہ دین سکھانے والے ہوں گے آج سے ہی یہی انبیاء کے وارث ہیں. جو انبیاء کے وارث ہیں انہیں کس طرح سے ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ اس چھوٹی سی عمر میں عطا فرمایا کہ جب ہم اس مرتبے کو سنیں سمجھیں
اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہمیں وراثت بھی مل رہی ہے اس کی، انبیاء کی وراثت مل رہی ہے، انبیاء کی وراثت مل رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اتنا بڑا ہمیں عہدہ مل رہا ہے، اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے، جو دین ہے اتنی بڑی قربانی دے گا۔ جب ہم اتنے بڑے اتنی کم عمری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخصوص کروایا، ہمارا انتخاب کروایا اس چیز کے لیے کہ اپنا بنانے کے لیے، اپنا پسندیدہ بندہ بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے خاندان میں سے اگر میرے نام کا انتخاب کروایا ہے تو مجھے بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب قربانی یا آزمائش آئے گی اس میں بھی بہت بڑی قربانی ہم سے لی جائے گی۔ ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو ہر طرح کی دین کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینی ہو تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آپ تیار ہیں؟ اتنا بڑا عہدہ ہوگا، اتنی بڑی قربانی ہوگی۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ہم قربانیاں نہیں دے رہے، ابھی سے آپ کی قربانی دی جا رہی ہے۔ صبح فجر میں اٹھنا، جب کہ پورا گھر سویا ہوا ہے اٹھ کے نماز پڑھی، کیوں؟ استاد پوچھیں گے، قاری صاحب پوچھیں گے کہ نماز پڑھی کہ نہیں؟ جب روزانہ منع کریں گے کہ نہیں پڑھی ہم شرمندہ ہوں گے۔ اسی لیے ہم فجر میں اٹھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خاص کر کے چن لیا ہے تو ان جیسے نہیں ہے جو یہ لوگ سو کر ہیں، ہمیں اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہمارے متعلق ہوگی ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اسی لیے فجر میں اٹھ کر نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد پھر آپ نے پوری تیاری کرنی ہے، کھیت کی طرف نہیں جانا، تیاری کی، تیار ہو، تیار ہو کر مدرسے میں آئے، سب سے پہلی قربانی سبق یاد ہے، محنت کی، سبق یاد کیا، سنایا، پہلی قربانی سے آپ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری قربانی سر میں کھڑی ہے، وہ ہے صدقے۔ صدقے سے آپ پھر پاس ہوئے، اس قربانی کے لیے محنت کی، محنت کرتے ہیں نا، صدقے یاد کرنا، سبق یاد کرنا آسان تو نہیں ہوگا، محنت کرنی ہے نا، اسی محنت کا نام قربانی ہے کہ جبکہ اسی وقت میں جب آپ سبق یاد کر رہے ہیں، جب آپ صدقے یاد کر رہے ہیں، جب آپ منزل یاد کر رہے ہیں، اسی دوران یہ رہے آپ دیکھیں گلی والے کے بچے کھیل رہے ہوں گے، اس گرمی کے اندر اس وقت میں اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، گلی والے کے بچے کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کھیل کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے اپنی خواہشات کے مطابق، لیکن آپ تمام تر خواہشات کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں دین سیکھنے کے لیے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ابھی آپ سنتے ہیں نا، اس لحاظ سے آپ کو چھوٹی قربانی دی گئی۔ جب آپ ایک حافظ قرآن بنتے ہیں پھر آپ کی قربانی بڑھ جاتی ہے، پھر آپ کو پورا قرآن سننا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک عالم دین بن جاتے ہیں پھر آپ کی بہت بڑی قربانی اس سے تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ جب عالم دین بن جائیں گے حافظ قرآن کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم لازم ہوگا، 10 افراد کو، لیکن عالم دین کے لیے اس سے بڑی فضیلت ہے کہ اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا کہ عالم دین اس وقت جنت میں جائے گا جب تک اپنے تمام چاہنے والوں کو جنت میں نہ بھیج دے۔ جنت کے دروازے پہ اسے روکا جائے گا، ادھر سے کوئی بندہ آئے گا کہ حضرت میں نے آپ کی خدمت کی تھی، آپ کو پانی پیش کیا تھا، آپ پورا پروگرام میں نے آپ کو کتنے سوال کر دیے تھے، تو آپ پورا رہتے تھے، آپ ہمیں پڑھاتے تھے، آپ اس طرح یعنی اس کا جو تعلق بن پا رہا ہوگا وہ اپنی تمام چیزیں یاد دلا کر وہ اس کے
کہے گا کہ تم میری سفارش کرتے مجھے بھی جنت میں لاؤ گا۔ عام بات نہیں ہے ایک حافظ قرآن بننا کہ 10 لوگوں کو آپ جنت میں لے کے جا رہے ہیں، اور اگر آپ حافظ بننے کے بعد علاج کرنے کے بعد ایک قابل علم بنتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس سے بڑی فضیلت آتی ہے کہ آپ تمام ان لوگوں کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ تمام لوگوں کو جنت میں لانے کا سبب بنائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا فرمایا وہ کہ کسی بشر کا ہو نہیں سکتا، تو انبیاء کرام علیہ السلام سے کس طرح سے قربانیاں لی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربانیاں لی گئی آپ کو تو علم ہے، میدان کربلا کے اندر تمام اہل بیت کو شہید کروایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان کو شہید کروا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان کی شہادت دین اسلام کے بقا کے لیے تھی، یعنی اس دین اسلام کے بقا کے لیے انہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا۔ اور اسی طرح سے ابھی اس مہینے کے اندر ہم قربانی منا رہے ہیں، قربانی کی خوشی ہوتی ہے نا سب کو جو کچھ کام ہے جتنا ہے گانے رکھیے سب زیادہ ہوتا ہے نا، اینڈ کیا ہوتا ہے گوشت کا کھانا۔ اصل اس قربانی کی کس نے قربانی کی، یہ کب سے شروع ہوئی، کیوں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ اس قربانی کے لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں جو فدیہ جو قربان ادا کیا گیا تھا، سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل قرار دے دی کہ جو صاحب اسلام کو قربانی دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے تو معاملات قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما وتله للجبین وناديناه يا ابراہیم قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين انا كذلك نجزي المحسنين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما وتله للجبین، یہ اس مقام کو اس وقت کو لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لمحوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نکال کر اس کے گلے پر چھری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فلما اسلما وتله للجبین، حضرت والد بیٹے رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اتنا بہترین ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں فلما اسلما وتله للجبین، اس وقت کا کہ جب دونوں نے اپنی گردن جھکا لی رکھنے والے میں حال وہ کیا مقام تھا، کیا حالت تھی، کیا بھری تھی، اپنا لشکر جگر، اپنا نور نظر، اپنا ناک پیار سے پالا ہوا بیٹا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے سے ڈرے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی تو کیا فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، جنت سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ایک نمبر بھیجا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر یہ دعا پیش کیا گیا، اے ابراہیم آپ اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان فرمانے کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ نے یہ دعا فرمایا۔ اس سے پہلے اس سے تھوڑا پہلے حضرت اسماعیل علیہ
अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए छोटी उम्र में थे, छोटी उम्र में थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में थे। छोटी उम्र में उसको की वालदा के साथ वो भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ क्या कि ऐ इब्राहीम अपने बच्चे को और अपनी अहलिया को जन्नत बैवान में छोड़ो। वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानते हुए अपनी अहलिया को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जन्नत बैवान में, जहाँ मदीना शरीफ मक्का शरीफ में आखिरी ज़माने का कुआं है, वहाँ पर छोड़ा। इस वक्त वहाँ कोई आबादी नहीं थी, करीब करीब कोई घर नहीं था, जंगल बैवान झाड़ियाँ थी। इस झाड़ियों को छोड़कर अल्लाह के नेक की तरफ आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म फरमाया कि छोड़ दो वहाँ, तो छोड़ दिया। अब वहाँ परवरिश होती है, तो वहाँ जो तकलीफ होती है, जो परेशानियाँ होती हैं, अगर हम आज के दौर में देखें तो वो बच्चा तो उस जंगल में बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जैसे उसे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि आप उनको घर में ले आए, घर पे आए, जैसे घर पे आए अब दूसरा हुक्म आ गया कि अब इनको कुर्बान करना है अल्लाह के राह में। हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर के लोग तो दीन से दूरी है। अल्लाह तबारक व तआला जब तकवा अता फरमाता है, आज़माइश भी उसी तरह से आती है। हमारे घर के लोग क्या कहेंगे, इनको पाला कब है आपने तो छोटे से जंगल में छोड़ दिया था। माँ भी कहेगी, बेटा भी कहेगा, ये ना सुनिए कि आपने जंगल में छोड़ दिया था, हमारा ख्याल ही नहीं था, हम तो अल्लाह के आसरे में थे, हम ऊपर बढ़ गए, हम बड़े हो गए, आज बड़े हो गए तो हम सब बनकर आ गए हो, तो फिर आ गए हो इसके बेचारे किसी का मुझे कर रहे, हम तो बात नहीं रहे। वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने बचपन से ही अपनी औलाद की, अपने घर वालों की ऐसी तरबियत की कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए तो फिर तमाम चीजें छोड़ दो, तमाम मामलात से पीछे हट जाओ, बस अल्लाह का हुक्म है तो काम करो। इसी तरह से जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को घर से लेकर मक्तल की तरफ लेके जा रहे थे, जहाँ ज़िबा करने का इरादा था, वहाँ उनके रोटी को पूरा करना था, तो जाते हुए अब तो आज भी हमें तकलीफ डालता है, परेशानी में डालता है, मुझे तारीफ से दूर करते हैं। वो कौन है? शैतान। उस वक्त भी शैतान भगाने के लिए और गुनाह करने के लिए अम्मा हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में एक मर्द की शक्ल में वहां जाकर कहता है, बीबी जान, ये जो आपका बेटा है कहाँ गया है? जो अपने वालिद के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं। कहता है नहीं, आपको नहीं पता, वो इसको ज़िबा करने गए हैं। बोला क्यों ज़िबा करेंगे? वो बच्चे के वालिद हैं, बच्चे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो ऐसे कैसे ज़िबा कर सकते हैं? बोला वो खुद से ज़िबा करने के लिए उसको अल्लाह का हुक्म आया है। जब अल्लाह का हुक्म है इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा जब उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, इससे बड़ी क्या बात, शहादत की ज़िंदगी में मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। फिर जाकर उस बचपन में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को घर लगाने के लिए शैतान कहता है, ऐ इस्माईल, आप जानते हो कि आपके बाबा आपको कहाँ ले जा रहे हैं? जा रहे हैं अपने घर वालों की जरूरत के लिए। उन्होंने कहा नहीं, आप घर पे बैठने नहीं जा रहे, बल्कि आप ज़िबा करने जा रहे हैं। तो ज़िबा क्यों करेंगे, क्या वजह है? शैतान कहने लगा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तआला का हुक्म है ज़िबा करने का, तो फिर मुझे क्या परेशानी है? मुझे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मंजूर है, मेरे माँ बाप मुझे ज़िबा करेंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में कि एक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया तो वहाँ बात खत्म। अब वो शैतान यहाँ से नामवार होकर जब देखा उसने यहाँ भी मेरी बात नहीं बनी, अब वो जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा कहते हैं, ऐ शहर
یہ کیا کر رہے ہو؟ خواب دیکھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے حکم آپ میں آیا ہے، آپ کو اس طرح سے آپ کیسے پورا کر سکتے ہو؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا پھر اور فرمایا اے دشمن خدا مجھ سے دور ہو جا، جو میرے رب کا حکم ہے میں اسے پورا کرنے ہی رہوں گا۔ جب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر اس مقتل کا جہاں ذبح کرنا تھا، جہاں ان کو ذبح کرنا تھا، وہاں پہنچے اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہتے بابا جان یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے، میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ سیدھا نہیں دکھائیں گے۔ کیوں؟ جب آپ میرے گلے میں چھری پھیر کے دیکھیں گے، آپ میرا چہرہ دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کے اندر ایک عزت طاری ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اس محبت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ ہو جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں اور اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے، تو آپ مجھے سیدھا نہیں بلکہ الٹا لے آئے۔ یہ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں اس پورے معاملے کو شیطان نے بتایا تھا کہ انہیں ان کی بات میں نہیں آئی۔